السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ آج ہم شروع کریں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ 8واں پارہ سورہ الانعام۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپنا تعلیمی سفر سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہمیں سورہ ناس تک پہنچا دے اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ، کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے تو حق کو باطل کے مقابلے میں ترجیح دے کر قبول کرنے والے ہیں نہیں۔ اب ان کے حق پرست بننے کی صرف ایک ہی صورت باقی ہے، وہ یہ کہ عمل تخلیق و تکوین سے جس طرح تمام بے اختیار مخلوقات کو حق پرست پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح انہیں بھی بے اختیار کر کے جبلی و پیدائشی حق پرست بنا ڈالا جائے، مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو امتحان کا مطلب ہی فوت ہو جاتا ہے، اور اللہ نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون اپنی چوائس سے اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، کہ جس کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ توقع کرنا فضول ہے کہ اللہ براہ راست اپنی تکوینی مداخلت سے ان کو مومن بنائے گا، کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ بھی اللہ کا پیغام دنیا میں لے کے، جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اکثریت لوگوں کی اکثریت نے ان کی مخالفت ہی کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی حق کے راستے میں کھڑا ہوگا، حق کی بات کرے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، یکسو ہو کر، حنیفم مسلمن ہو کر، قلب سلیم کے ساتھ پورے کا پورا اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑ دینا، اور لوگوں کو بھی بھلائی کی تلقین کرنا، نیکی کے راستے کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت وسط کی ذمہ داری بنائی ہے، جو پہلے انبیاء کا کام تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ ڈالا کہ وہ نیکی کی طرف بلانے والی ہوگی اور برائیوں سے روکنے والی ہوگی۔ اور یہ چیز انسان کے اپنے حق میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچا لیتے ہیں، کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کو اگر اسی میں مبتلا دیکھیں تو اس کو اس سے منع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارا اس کو منع کرنا ہمیں اپنے اندر بھی جو برائی ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہر حال میں ہمیں اس فرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے کہ کوئی بھی علامہ یا
کہہ لیں کہ فرشتہ سیرت نہیں ہو سکتا. ہر انسان سے میں کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کے مطلب جیسے کہ رضا میں نہیں آتے، وہ کام اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوتے ہیں. تو انسان بھول جاتا ہے، اس سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو فوراً سے جیسے ہی اس کو غلطی کا احساس ہو فوراً سے تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ ہے تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. تو فوراً سے توبہ کر لینی چاہیے اپنے لیے بھی، اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں حق کے راستے میں استقامت نصیب فرما. تو اللہ ضرور اس بندے کی دعا کو اس کے حق میں قبول کرتے ہیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئین باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی یہ مشیت ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افتراء بردازیاں کرتے رہیں. یعنی اگر شیاطین جنوں انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہی ہو. ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی. خوش آئین باتوں سے مراد وہ تمام چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے یہ لوگ عوام کو داعیے حق اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں. پھر ان سب باتوں کو بحیثیت مجموعی دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حق سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بھی مخالفین حق استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ان کے لیے بھی حقیقت کے اعتبار سے محض ایک دھوکہ ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ ان کو نہایت مفید اور کامیاب ہتھیار نظر آتے ہیں. یہاں ہماری سابق تشریحات کے علاوہ یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو نظر انداز کر دینے سے بالعموم شدید غلط فہمیاں واقع ہوتی ہیں. کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے. دنیا میں کوئی واقعہ کبھی صدور میں نہیں آتا جب تک اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے اور اپنی عظیم الشان اسکیم میں اس کے صدور کی گنجائش نہ نکالے اور اسباب کو اس حد تک مساعد نہ کر دے کہ وہ واقعہ صادر ہو سکے. کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم و فساد اور کسی کافر و مشرک کا کفر و شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح کسی مومن اور کسی متقی انسان کا ایمان و تقوی بھی مشیت الہی کے بغیر محال ہے. دونوں قسم کے واقعات یکساں طور پر مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے اور اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات کو اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی و محبوبیت کی سند حاصل ہے. اگرچہ آخرکار کسی خیر عظیم کے لیے فرمانروائے کائنات کی مشیت کام کر رہی ہے، لیکن اس خیر عظیم کے ظہور کا راستہ نور و ظلمت، خیر و شر اور صلاح و فساد کی مختلف قوتوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں نمود ازما ہونے ہی سے صاف ہوتا ہے. اسی لیے اپنی بزرگ تر مسلطوں کی بنا پر وہ طاعتوں اور مائیسیت، ابراہیمیت اور نمرودیت، موسیت اور فرعونیت، آدمیت اور شیطنت دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے. اس نے اپنی ذی اختیار مخلوق جن اور انسان کو خیر اور شر میں کسی ایک انتخاب کر لینے کی آزادی عطا کر دی ہے، جو چاہے اس کارے گاہ عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کر لے اور جو چاہے شر کا کام. دونوں قسم کے کارکنوں کو جس حد تک خدائی مسلطیں اجازت دیتی ہیں اسباب کی تائید نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر ہی کے کام کرنے والوں کو حاصل ہے، اور اللہ کو محبوب یہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخاب سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار کریں نہ کہ شر کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ دشمنان حق کی مخالفانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مشیت کا بار بار حوالہ دیتا ہے، اس سے مقصود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کی نوعیت فرشتوں کے کام کسی نہیں ہے جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں.
بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسند کردہ طریقے کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی سعی و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے طاعت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت و رہنمائی اور تائید و نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یا ان شیاطین و جن و انس کو زبردستی تمہارے راستے سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور دست و پا کی قوتوں کو اپنے وسائل و ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم نے واقعی حق اور نیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جدوجہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ معجزوں کے زور سے باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک و کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا۔ آگے دیکھتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر جب حال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ اس فکرے میں متکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب مسلمانوں سے ہے، مطلب یہ کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ تمام حقیقتیں بیان کر دی اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ فوق الفطری مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو فطری طریقوں ہی سے غلبہ حق کی جدوجہد کرنی ہوگی، تو کیا اب میں اللہ کے سوا کوئی اور ایسا صاحب امر تلاش کروں جو اللہ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ایسا کوئی معجزہ بھیجے جس سے یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں؟ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو واقعات کی توجیہ میں آج گھڑی گئی ہے۔ تمام لوگ، وہ لوگ جو قطب انسانی کا علم رکھتے ہیں اور جنہیں انبیاء علیہ السلام کے مشن سے واقفیت حاصل ہے، اس بات کی شہادت دیں کہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے ٹھیک ٹھیک امر حق ہے اور وہ ازلی و ابدی حقیقت ہے جس میں کبھی فرق نہیں آیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستی ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں علم کے بجائے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کے عقائد، تخیلات، فلسفے، اصول زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاس سرائیوں پر مبنی ہیں، بخلاف اس کے اللہ کا راستہ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے لازماً صرف وہی ایک ہے جس کا علم خود اللہ نے دیا ہے، نہ کہ وہ جس کی لوگوں نے بطور خود اپنے قیاسات سے تجویز کر لیا ہے۔ لہٰذا کسی طالب حق کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راستے پر جا رہے ہیں، بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے، چاہے وہ اس راستے میں چلنے کے لیے دنیا میں صرف اکیلا ہی رہ جائے تو بھی اسے اسی پر چلنا ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں،
ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ پھر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ من جملہ ان غلط طریقوں کے جو اکثر اہل زمین میں بطور خود قیاس و گمان کے تجویز کر لیے اور جنہیں مذہبی حدود و قیود کی حیثیت حاصل ہوگی، وہ پابندیاں بھی ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں مختلف قوموں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ بعض چیزوں کو لوگوں نے آپ حلال قرار دے لیا ہے حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ حرام ہے، اور وہ بعض چیزوں کو انہوں نے خود حرام ٹھہرا لیا ہے حالانکہ اللہ نے انہیں حلال کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ جاہلانہ بات جس پر پہلے بھی بعض گروہ مصر تھے اور آج بھی دنیا کے بعض گروہ مصر ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جائے وہ تو ان کے نزدیک ناجائز ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر جسے ذبح کیا جائے وہ بالکل جائز ہے۔ اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے احکام کو مانتے ہو تو ان کے تمام اوہام اور تعصبات کو چھوڑ کر جو کفار و مشرکین میں پائے جاتے ہیں، ان سب پابندیوں کو توڑو جو خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر لوگوں نے خود عائد کر رکھی ہیں۔ حرام صرف اسی چیز کو سمجھو جسے اللہ نے حرام کیا اور حلال اسی کو ٹھہراؤ جسے اللہ نے حلال ٹھہرا دیا۔ پھر ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ علماء نے یہود جہلائے عرب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے جو سوالات سکھایا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا مارے وہ تو حرام ہو اور جسے ہم مارے وہ حلال ہو جائے۔ یہ ایک ادنا سا نمونہ ہے اس ٹیڑھی ذہنیت کا جو ان نام نہاد اہل کتاب میں پائی جاتی تھی۔ وہ اس قسم کے سوالات گھڑ گھڑ کر پیش کرتے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں شبہات ڈالیں اور اللہ کے راستے سے ہٹائیں اور انہیں حق سے لڑنے کے لیے ہتھیار فراہم کر دیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کی خداوندی کا اقرار کرنا اور دوسری طرف اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کے احکام پر چلنا اور ان کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنا شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ زندگی سراسر اللہ کی اطاعت میں بسر ہو۔ اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو اعتقاداً مستقل بذات متاع مان لیا جائے تو یہ اعتقادی شرک ہے، اور اگر عملاً ایسے لوگوں کی اطاعت کی جائے جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر خود امر و نبی کے نہیں کے مختار بن گئے ہیں تو یہ عملی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دونوں طرح کے شرک سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، جو اللہ کا راستہ ہے اسی پر اپنے آپ کو جمانے والے ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے والے ہوں کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھنا اور ہمیں
اپنی رحمت کے ساتھ ان تمام ایسے کاموں سے جو لوگوں نے خود گھڑ لیے ہیں اس سے بچائے رکھنا جو تیری نافرمانی کے کام ہیں۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے باری تعالیٰ تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، قرآن ہمارے عملوں میں ڈھال دے، قرآن ہمارا کردار بن جائے، ہمارا اخلاق بن جائے، ہم میں جتنی اخلاقی برائیاں ہیں باری تعالیٰ تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما، ہمیں اپنی رضا نواز دے۔ اے باری تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں اپنے گناہوں سے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح ہم اس دن پاک صاف تھے جس دن ہم پیدا ہوئے۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کرنا اور ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، ہمیں اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ حشر کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اے باری تعالیٰ تو ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لینا۔ اے باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت، کیا اہلیت ہے، تو جانتا ہے، تو نے جس عظیم مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، ہم سے اپنے دین کا وہ عظیم کام لے لے۔ اے اللہ ہم اس کے لیے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تیری رحمت کا دامن پکڑتے ہیں۔ بے شک تیری رحمت کے ساتھ، تیرے فضل کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن نہیں۔ ہم بالکل بے بس ہیں، جب تک کہ تیری رحمت شامل حال نہ ہو ہم نیکی کا کام کر نہیں سکتے اور برائی سے روک نہیں سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔